السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے متوقع حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشر سینئر کالونی کا تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، فلسطین اور اسرائیل میں باقاعدہ جنگ جاری ہے، ہزاروں انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کہاں کھڑی ہے؟ وہ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہی؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ سمیر، ایک بات تو یہ کہ عالمی برادری کی آنکھیں ابھی نہیں کھلی جی۔ انہیں شاید یہ ابھی مذاق لگ رہا ہے کہ یہ جنگ نہیں، کوئی مذاق ہے۔ یہ تیسری عالمی جنگ میں پہلا جملہ جو لاسٹ میں نے بولنا تو وہ سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ بن سکتی ہے۔ اب اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتانا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ برننگ ایشوز ہوتے ہیں نا، فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، صومالیہ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں نا یہ برننگ ایشوز ہیں۔ ہر وقت وہاں سے آگ اور الاؤ اور شعلے بڑھتے رہتے ہیں۔ جی۔ اقوام متحدہ کا تو اتنا کردار شرمناک ہے جس کی انتہا نہیں۔ پتہ نہیں وہ کس لیے بنایا گیا۔ امریکہ نے صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ادارہ بنایا۔ اقوام متحدہ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ اچھا، میں تو جو مسلمانوں نے OIC بنا رکھا ہے، میں تو اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کردار کہاں ہے؟ وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر مسلمانوں نے جو 32 ممالک کی فوج اکٹھی کی ہے، آپ کو کہیں اس کا کردار نظر آ رہا ہے؟ تو اگر یہ سارے اس آگ میں کود پڑتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تیسری عالمی جنگ بنے گی۔ یہ وہ باٹم لائن تھی جو آخری جملہ تھا، میں نے پہلے بتا دیا، صرف اس لیے کہ حالات کا، اس کی سنگینی کا بخوبی اندازہ ہو سکے لوگوں کو کہ یہ کتنی بڑی جنگ ہے جس کو ایک معمولی سی جنگ سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کل یا پرسوں ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیل نے جو ظلم اور بربریت پچھلے 3 دہائیوں سے بالخصوص پیدا کر رکھی ہے، اچھا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذرا آج کھل کے بات کرنا، میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یاسر عرفات، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہیں بہشت میں جگہ دے، میرے خیال میں ان کا ایک مجرمانہ کردار ہے اس سارے معاملے میں۔ خود وہ یہودیوں سے شادی کر لیتے تھے، خوبصورت لڑکیاں ان کی کمزوری تھی، 80 برس کی عمر میں وہ شادی کھڑکا لیتے تھے، اور پھر ہوا یہ کہ ان بیویوں نے، وہ جو یہودیاں تھیں، انہوں نے ان سے بڑے کام لیے۔ انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری میں اپنا کردار ادا کری۔ یہودی جو ہیں اب فلسطین میں باقاعدہ وہاں کے، یوں کہہ لیجئے کہ وہاں کے سٹیزن ہیں جی۔ فلسطین میں ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے بزنس ہیں، انہوں نے جگہ بیچی ان کو، اور انہوں نے مہنگے داموں خریدی۔ میں نے اس روز بتایا تھا، بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں، اچھا نہیں لگتا، کہ جو 1 لاکھ روپے کا مرلہ تھا، یوں سمجھ لیں وہ 5 لاکھ میں 10 لاکھ میں انہوں نے خریدا۔ اب باقاعدہ سٹیزن ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں یہودی موجود ہوں تو آپ نے جا کے بارڈر پہ لڑنا ہے؟ وہ تو آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے نا۔ آپ کے گھروں میں موجود ہیں، آپ کے پڑوس میں موجود ہیں، تو آپ جنگ کن سے لڑ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ پوزیشن ہے آپ کی۔ صرف آپ اسرائیل، یہ نہیں ہے کہ ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں، ایسے نہیں، آپ کے گھروں میں بھی یہودی موجود ہیں۔ ایک صورتحال تو یہ ہے۔ دوسری طرف دیکھیے کہ انہوں نے عالمی سامراج، آپ جسے کہتے ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ان کا گٹھ جوڑ ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے اپنی لابنگ کتنی مضبوط کی ہے۔ مسلمانوں کو تفریق پیدا کر دینا، ان میں آپس میں لڑا دینا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ افغانستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہاتھ ملا کے راضی نہیں ہے، افغانستان پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کے راضی نہیں ہے۔ ایران اور عراق، ان کی، آپ کو پتہ ہے امام خمینی کے دور میں 11 سال کی وہ جنگ تھی ایران اور عراق میں، اور وہ شیعہ سنی جنگ تھی۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں مسلمان ہیں، اور 11 سال امام خمینی کے دور میں ایک طرف اتنا بڑا دنیا کا نجات دہندہ انٹلیکچوئل، جو بھی آپ کہیں ان کے بارے میں، مذہبی پیشوا امام خمینی، اور دوسری طرف آپ صدام کو دیکھیں، جنگ شروع ہوتی ہے اور 11 سال جنگ جاری رہتی ہے۔ آپس میں آج بھی ان کی کشیدگی اس لیول کی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سلام لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ذرا 3 ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ افغانستان ہے، ساتھ ایران ہے اور ساتھ عراق ہے، اور تینوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آ جائیں۔ کیا افغانستان، اس وقت ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم نے افغانیوں کا انخلا کرنا ہے، یہ جلد از جلد کمپلیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، افغانستان اس سے اچھا نہیں سمجھ رہا۔ تو افغانستان کے ساتھ پہلے ہی ہمارے حالات معمول میں اچھے نہیں ہوتے، اب تو بہت برے ہو گئے۔ تو ذرا غور کرنا ہے کہ اگر افغانستان فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے گزرے گا؟ پہلے ایران سے گزرے گا، پھر عراق سے گزرے گا، اور پھر لبنان سے گزرے گا۔ تو کیا ان کے لیے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف ایران نے بے شک کہہ دیا کہ میں پیٹرول، ادویات اور ہر طرح کی فیسلٹیز دوں گا، اور اپنے جان باز بھی دیں گے، لیکن
फिर वही बात, उसे भी इराक और लुबनान से गुजरना है। अब इराक है, अभी तक उनकी तरफ से खामोशी है, वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि मैं राहदारी देने के लिए तैयार हूँ ईरानियों को भी या अफगानियों को। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आज अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा है कि आप अपना किरदार अदा करें, और जो सऊदी वली अहद हैं उन्होंने वादा किया कि मैं अपना किरदार अदा करूंगा जंगबंदी के लिए। लेकिन मसला क्या है कि क्या यहूदी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं? क्या वहां अमन बरकरार हो सकता है? अगर अमन बरकरार नहीं रह सकता, यहूदियों ने वही कुछ करना है, फलस्तीन आजाद हो जाएगा। उन्होंने फलस्तीनियों को पिछले कई बरसों से मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं अदा करने दी। वहां जुमे की नमाज हो रही होती है, बमबारी शुरू हो जाती है। तो बाबा, जब ये सूरत हाल हो कि आप अपने किबला अव्वल में मुसलमान नमाज भी ना पढ़ सकते हो, तो क्या मुसलमान बिल्कुल सीज फायर पर आमादा हो जाएंगे? वो कहेंगे कि ठीक है, अब इतने लोग मरवाने के बाद, इतना नुकसान करवाने के बाद हम सीज फायर के लिए तैयार हैं? या क्या ज्यूज जो हैं, जो यहूदी हैं, वो इस बात पर आमादा हो जाएंगे कि हम अमन के लिए तैयार हैं, हम फलस्तीनियों को ये हक देते हैं कि वो किबला अव्वल में नमाज अदा करें, वहाँ मजहबी इज्तिमात हों जैसे हम अपनी मसाजिद में करते हैं। और आपको पता है ना कि मुसलमानों का किबला अव्वल वही है। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नमाजें जो हैं वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़ाई हैं जी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार जी चाहता था कि मेरा किबला खाना काबा हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के दौरान वही नाजल की और आपसे कहा कि महबूब, हम आपका बार बार उधर देख रहे हैं, और आप नमाज की हालत में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख किबला की तरफ किया हालत नमाज में, और असहाब ने भी फिर किया। तो फिर हमारा अब जो किबला है वो तो है खाना काबा, लेकिन हमारा किबला अव्वल जो है मुसलमानों का, बाकी सारी दुनिया का तो वही था ना। तो हमारा जो किबला अव्वल है, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो तो मस्जिद अक्सा है, और मस्जिद अक्सा में उन्होंने घोड़े, जानवर, गधे तक बांध दिए। ये सूरत हाल बनी। एक बात, ये मजहबी बात कर रहा था, मतलब मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हम कोई भी मुसलमान अब इस पे कंप्रोमाइज कर लेगा कि इतने नुकसान के बाद मस्जिद अक्सा की बात किए बगैर, उस इशू को सॉल्व किए बगैर वो कहें कि जंगबंदी कर लें? ये नहीं होना। और क्या इसराइल इस बात पर आमादा हो जाएगा कि मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी इबादत मस्जिद अक्सा में करें, मैं बिल्कुल उसमें किसी किस्म का दखल अंदाजी नहीं करूंगा, अब हमले नहीं होंगे? एक बात, अगर ये हो जाता तो फिर तो प्रॉब्लम खत्म हो गया ना, फिर तो कोई इशू नहीं है। ये आधे घंटे बाद जंग खत्म हो सकती है, आधे घंटे बाद। ना फलस्तीनी अपनी बात से हटने को तैयार है, क्योंकि हमारा तो किबला अव्वल है। अब सारे मुसलमान जो हैं कितने दिन खामोश तमाशाई बने रहेंगे? आज सिर्फ अफगानिस्तान राहदारी मांग रहा है, अगर उसे ना दी गई तो क्या इंतहा पे बात नहीं जाएगी? ईरान इंतहा पे नहीं जाएगा? सऊदी अरब को फिर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और वो 32 ममालिक जो पैसे देते हैं उस फौज को, जो 32 ममालिक के लिए बनी है, उनसे नहीं कहा जाएगा कि आपने फौज बनाई क्यों थी? क्या ये अमेरिका जर्नैलों के बूट पॉलिश करने के लिए आपने बनाई थी? अब वो फौज अपना किरदार अदा करे। अगर 32 ममालिक की फौज सामने आ जाती है तो ये आलमी जंग नहीं है। फिर अमेरिका कहां खड़ा है? फिर इसराइल कहां खड़ा है? फिर बताइए कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पूरा यूरोप कहां खड़ा है? ये बात इतनी छोटी सी नहीं है जितना इजी से लिया जा रहा है। ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। अक़वाम आलम को इस फौरी तौर पर अंगड़ाई लेकर बेदार होना पड़ेगा। उन्हें फौरी तौर पर इस मसले के हल के लिए और उस खिते में पायदार अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो ये जंग तीसरी आलमी जंग बन सकती है। ये जुमला इंतहाई खतरनाक है, और ये कहते हुए जुबान पे छाले पड़ते हैं कि अब तीसरी आलमी जंग, आप जानते हैं तीसरी आलमी जंग क्या होगी? फलस्तीन और इसराइल के दरमियान अब तक जो तबादला हुआ है मिसाइलों का, जहां जहां मिसाइल गिरते हैं वहां पर दोबारा घास भी जल्दी पैदा नहीं होगी। तो अगर एटमी जंग शुरू हो जाती है तो आप इमेजिन करें फिर क्या सूरत हाल बनेगी। अभी तो मैंने कहा कि ये जो जंग है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, सिर्फ एक ट्रेलर, लेकिन इस ट्रेलर में हजारों की तादाद में दोनों तरफ से इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा बिलखुसूस अमेरिका किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यहूदियों को कब अक्ल आएगी? मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं। फलस्तीन में सारे के सारे मुसलमान अगर शहीद हो जाते हैं तो मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कोई नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं। नॉर्वे से लेकर न्यूजीलैंड तक मुसलमान बसते हैं। मुसलमानों का क्या नुकसान होगा? मुसलमान खत्म नहीं होते, लेकिन यहूदी सिर्फ एक जगह पे बसते हैं जिसका नाम इसराइल है। अगर इसराइल सफा हस्ती से मिट जाता है, यहूदियों को कोई पनाह नहीं मिलेगी। ये ज़हन में रखना है। इतनी से मुट्ठी भर तो यहूदी हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि अगर इसराइल का सफाया कर दिया जाता है
ایران 2 میزائل پھینک دیتا ہے تو پھر دنیا کدھر ہوگی؟ ذرا غور کریں اس بات پہ. ایران ایٹمی پاور ہے, غیر اعلانیہ ایٹمی پاور. ہمارے تو چلو نواز شریف صاحب کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ انہوں نے دھماکے کر دیے. ایران ان ممالک میں سے ہے جو ابھی تک دھماکے نہیں کر پایا. ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, لیکن چونکہ اس نے ابھی شو نہیں کیا, سب کو پتا ہے. تو میاں نواز شریف, ہمارا بھی یہی حال تھا, ہم بھی ایران جیسے تھے. نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب بھارت نے کیے تو ہمارے پاس جواز تھا کہ بھائی ہم نے ایٹم بم جو ہے یہ کوئی شب برات پہ پٹاخے چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا, اگر تم نے 5 دھماکے کیے تو ہم بھی 8 کر دیتے ہیں. ہمارے پاس تب جواز تھا کیونکہ انڈیا نے پہل کی تھی. انہوں نے اپنے ایٹمی اثاثے ظاہر کر دیے, ان کا تجربہ کر لیا, تو پھر ہم نے بھی, پاکستان نے بھی 5 کے مقابلے میں 8 کیے. تو ایران کو ابھی تک موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ظاہر کر سکے, لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. اب اگر ایران نے حملہ کیا تو وہ, اب دیکھیں نا کہ پہلے وہ میزائل جو ہیں یہ ایران کو کراس کریں گے, عراق کو کراس کریں گے, پھر اگلے ملک کو کراس کریں گے, لبنان کو کراس کریں گے, اور اس کے بعد انہوں نے جانا اسرائیل میں. تو اس کے پاس وہ میزائل موجود ہیں اور وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. اگر 2 میزائل اسرائیل پر گر جاتے ہیں تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اتنے تو یہودی ہیں. یہ بات انتہائی سوچنے والی ہے, اور اسرائیل اور امریکہ کے لیے تو بہت زیادہ سوچنے والی ہے. میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر اس جنگ میں فلسطین کے سارے مسلمان بھی شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے, لیکن اسرائیل سوچے کہ اس کا ککھ باقی نہیں بچنا. یہودی کہاں کہاں چھپتے پھریں گے, امریکہ انہیں پناہ دے گا, کہاں چھپیں گے وہ؟ ان کا تو ملک ہی نہیں رہے گا. جب ملک نہیں رہے گا تو کہاں کہاں وہ پناہ لیتے پھریں گے؟ 10 15 20 25 لوگ کہاں پناہ لیتے رہیں گے؟ یہ بیچارے درجنوں میں رہ جائیں گے. تو یہ انتہائی ہولناک ہے. اس ہولناکی کو اسرائیل کو سمجھنا ہے. مسلمانوں پر تو جب بھی ان کی غیرت جاگی, جب بھی غیرت جاگی, ابھی تو میں نے بے غیرت نہیں کہا, لیکن صرف یہ لفظ اس کو پلٹا کے کہہ دیا کہ جب ان کی غیرت جاگی اور مسلمان متحد ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ خطرے میں ہے. مسلمان تو خطرے میں ہیں جو فلسطین میں بسے ہیں, وہ تو میں نے پہلے بات کر دی کہ ان مسلمانوں کا اتنا مجھے تو کوئی غم نہیں ان کی شہادت کا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہمارے لیے تو مطلوب و مقصود جو ہے وہ شہادت ہے. ہم تو اللہ کی راہ کے لیے اگر ہم اپنے قبلہ اول کو نہیں بچا پاتے تو پھر مر جانا چاہیے. ڈوب کے نہیں مرے بلکہ شہادت کی موت مرے. اگر شہادت کی موت نہیں مرتے تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم قبلہ اول کو آج وہاں عبادت نہیں کر سکتے یار, وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے, تو یا تو جہاد کریں آپ جو کر رہے ہیں اور اسے آزاد کروائیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ڈوب کے مر جائیں. شہادت کی موت مرنا قبول نہیں ہے آپ کو تو پھر آگ میں چل کے مرے, پانی میں ڈوب کے مرے, ٹرین کے نیچے آ کے مرے, بلڈنگ سے کود کے مرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مرنا شرط ہے. پھر خیر میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے لیے تو میں تو اس بات پہ تلا بیٹھا ہوں کہ اب مسلمانوں کو اگر اتنا انسانی نقصان ہو چکا ہے تو اب سیز فائر بغیر کسی ایگریمنٹ کے, بغیر کسی معاہدے کا نہ ہو. اگر فلسطین اس بات پہ آ جاتا ہے کہ ہم قبلہ اول میں نماز پڑھیں گے اور آزادانہ طور پر پڑھیں گے, اور اسرائیل جو ہے عالمی برادری انشور کرے اقوام متحدہ کے ذریعے کہ مسلمانوں پر, فلسطین کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. مسلمان لکھ کے دیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے. لیکن اگر اسرائیل نے کبھی دوبارہ ایسی بربریت کا مظاہرہ کیا تو پھر تمام دنیا کے مسلم ممالک جو, اور وہ جو 32 ممالک کی, یا تو وہ فوج جو ہے وہ ساری کی ساری ڈوب کے مر جائے, یا پھر قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. اور اس سے پہلے میں اقوام متحدہ سے کہوں گا کہ شرم کرو, اپنا کردار ادا کرو. دونوں طرف سے انسان مر رہے ہیں. یہودی جو ہے انسان تو ہے نا بابا, اچھا دونوں طرف سے انسان مر رہے ہیں, معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دونوں طرف سے. میں دونوں کو معصوم کہہ رہا ہوں, صرف مسلمانوں کے بچوں کو معصوم نہیں. دونوں طرف معذور اور بیمار لوگ بھی ہیں, بوڑھے ہیں دونوں طرف, ان کا عقیدہ کچھ بھی ہے. آپ دنیا کا اگر امن برقرار رکھنا ہے تو اقوام عالم کو اس خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا. اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور امریکہ جو اس کا مربی بنا ہوا ہے اسرائیل کا, ہر معاملے میں اسرائیل کی حمایت کرتا ہے. یاد رکھیے گا اگر امریکہ نے یہاں پہ پازیٹیو کردار ادا نہ کیا تو اسرائیل تو شاید وہ سزا نہ بھگتے جو امریکہ سزا بھگتے گا. امریکہ پھر ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اس کی ریاستیں جو ہیں وہ بکھر جائیں گی, ریزوں کی طرح بکھر جائیں گی اگر امریکہ نے اس میں اپنا پازیٹیو رول پلے نہ کیا. مسلمانوں کے پیسوں پر امریکہ چل رہا ہے, تو جب مسلمان ایک جنگ میں جھونک دیے جاتے ہیں, صرف اپنا سرمایہ وہاں سے نکالیں تو اس کے بعد امریکہ بکھر جائے گا. یہ پکی پیڑھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. باہر کیا اس کا اینڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے 15 دن کے بعد اقوام عالم نے جاگنا ہے
تو تب تک تو پھر بہت ان پلوں سے پانی گزر چکا ہوگا, بہت انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہوں گی, بہت ساری بلڈنگز, بہت کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اقوام عالم آج ہی اس بات کا فیصلہ کرے کہ انہوں نے اس جنگ کو ہر صورت رکوانا ہے, اور اس شرط پہ رکوانا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں مداخلت نہیں کرے گا, ان کو ان کی عبادات سے نہیں روکے گا, اور فلسطینی جو ہیں وہ بالکل ایک امن اور چین کی ایک اچھے ہمسایوں کی طرح زندگی بسر کریں گے, لیکن ایک شرط پر کہ اسرائیل دوبارہ کبھی قبلہ اول کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا. وہاں قبضہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ سیز فائر کیا جائے, صلح کی جا سکے اور اس جنگ کو روکا جا سکے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.